وہ لڑکی جو تم سے حد درجہ بدزن لگ رہی تھی رمیز، کیا یہی دکھانے کے لیے تم نے اسے اس مہندی میں بلوایا تھا؟ اور تمہاری یہ خوش فہمی کب ختم ہوگی کہ وہ تمہیں جاوید کی جائیداد کا آدھا حصہ بھی دے دے گی؟ کیا وہ تمہیں بچی لگ رہی تھی؟ کیونکہ مجھے تو وہ ہرگز بھی بچی نہیں لگ رہی تھی۔ باقر نے انتہائی سرد نگاہوں سے رمیز کا خاموش چہرہ دیکھا تھا۔ نازنین سے ہوئی عزت افزائی کے بعد سے وہ عجیب سا خاموش لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر درمیانہ ٹیبل بجایا تھا۔ سامنے براجمان رمیز نے پرسکون نگاہیں اس پر اٹھائیں۔ وہ لڑکی قانوناً کارروائی کا حق رکھتی ہے رمیز، اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے پاس ہی تمام کاغذات موجود ہیں، اور پھر ابھی ہم کوئی اسکینڈل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جانتے ہو نا، راحت مظہر کے سیاسی کیریئر کا آغاز حال ہی میں ہوا ہے۔ اسے بھنک بھی پڑ گئی نا ہمارے اس بے وقوفی کی، تو وہ ہمیں جو فنڈز دینے کا وعدہ کر چکا ہے اس سے فوراً مکر جائے گا۔ پریشانی سے چمکتی پیشانی مسلتا وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ آس پاس پہلی تاریکی میں محض ان کے درمیان رکھا میز ہی واضح تھا۔ وہ دونوں اطراف میں لگی کرسیوں پر براجمان تھے۔ میں اسے آخری دفعہ بہت طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تب بھی نہیں مانی تو میرے پاس آخری راہ کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اس کی برف سے ٹھنڈی آواز ابھری تھی۔ آنکھوں سے دہکتے انگاروں کی سی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں، لیکن لب خاموش تھے، بالکل ایک سیدھی لکیر میں خاموش۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، مجھے آگے لوگوں کو جواب دینا ہے۔ ہماری دھیمی رفتار کہیں ہمارے لیے کسی بڑے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اندھیرے میں وہ اپنی نشست پر سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملائیں۔ اس کے ملتے ہاتھ ہلکی سی روشنی میں دکھائی دیے تھے۔ تمہارا شاہی آج کل کیا کام کر رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، فی الحال تو انڈر گراؤنڈ ہے۔ اس کے حصے کا کوئی کام نکل کر آئے گا تبھی وہ منظر عام پر دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ آخر میں باقر ہمدانی چونکا تھا، لیکن رمیز یوں ہی بیٹھا رہا، بنا کسی جنبش کے۔ مجھے عنقریب اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اس لڑکی سے وہ کاغذات مجھے لا کر دو، اور کوئی ایسی غلطی مت کر بیٹھنا جس کا خمیازہ بھیانک صورت میں بھگتنا پڑے، تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ وہ آخری بات کر کے اٹھ کھڑا ہوا، پھر سیدھ میں جا کر دروازہ کھولتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی رمیز نے ناپسندیدہ نگاہوں سے بند ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تھا، پھر بھنچی مٹھی زور سے میز پر ماری۔ 1 2 3۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ یہ ٹیبل نازنین کے سر پر توڑ ڈالے۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے محض چند لمحات میں اسے باقر ہمدانی کے سامنے صفر کر دیا تھا۔ اس کے اندر لاوا سا ابلنے لگا تھا۔ تاریک کمرے میں وہ اسی تاریکی کا چہرہ لیے براجمان تھا۔ جاوید مر گیا تھا، لیکن ایک ناسور کو وہ اس کے گلے کا توق بنا گیا تھا۔ اس نے اب ہر گزرتے لمحے میں جاوید سے نفرت کرنی تھی۔ کئی ساعتیں وہ یوں ہی بے سود لیٹی رہی، اسے علم نہ ہو سکا۔ اس نے ہولے سے اٹھ کر گھڑی کی جانب نگاہ کی تو وہ حیران رہ گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یکایک دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک گئی۔ اگلے ہی پل اس کے کمرے میں وجدان انتہائی خاموشی سے داخل ہو رہا تھا۔ آہستگی سے داخل ہو کر اس نے دروازے کو بہت محتاط انداز میں پیر سے بند کیا تھا۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے ہلکی سی زبان کو باہر کو محتاط اور پیارا سا وجی رات کے 1 بجے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا میں کمرے میں آ جاؤں پھپھو؟ وہیں کھڑے کھڑے معصومیت سے اجازت چاہی تو نازنین گیلی آنکھیں لیے ہنس دی۔ حلق میں گرہیں گہری ہونے لگی تھیں، لیکن وہ بمشکل آنسو پرے دھکیلتی ہنسی جا رہی تھی۔ تم کمرے میں آ چکے ہو وجی؟ وہ اسے ہنستا دیکھ کر ہلکا دل لیے پاس چلا آیا تھا، پھر بتیسی کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا۔ سیاہ پرکشش نگاہیں نازنین پر جمائیں۔ مجھے پتا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اسی لیے دادی کے سارے قصے کہانیاں سننے کے بعد میں انتہائی جاسوسی انداز میں بنا آواز پیدا کیے آپ کے لیے کھانا نکال لایا ہوں۔ جاسوسی انداز میں کیوں؟ اس نے گیلی آنکھیں خفیف سے انداز میں رگڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اگر دادی دیکھ لیتی تو انہیں بتانا پڑتا کہ اس پہر کھانا کون کھا رہا ہے۔ سوچے اگر انہیں بتا دیا جاتا کہ ان کی انتہائی لاڈلی، بگڑی ہوئی، ضدی اور اڑیل صاحبزادی نے کھانا نہیں کھایا تو وہ کیسا رد عمل دیتی؟ یقیناً آپ تفصیلات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہوں گی۔ وہ اس کے ڈرامائی انداز پر ایک بار پھر سے ہنسی تھی۔ وہ صرف اسی کے ساتھ ایسے ہنسا کرتی تھی، اور لوگوں کے لیے اس کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا ناممکنات میں سے تھا۔ کتنی باتیں آ گئی ہیں تمہیں وجی، کہاں سے لاتے ہو اتنی باتیں؟ کیا مطلب کہاں سے لاتا ہوں؟ آپ کو میرے ذہین پر شک ہے کیا پھپھو؟ خفا سے ابرو سکیڑ کر پوچھا تھا اس نے۔ نازنین نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، پھر تپانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ تمہاری ذہانت پر شک نہیں ہے؟ ہاں، البتہ تمہارے مجھ سے زیادہ ذہین ہونے پر شک ہے مجھے۔ آپ اور ذہین بس رہنے ہی دیں پھپھو۔ ارے پھپھو سے ایسے بات کرتا ہے کوئی؟
اور بھتیجے سے کیسے بات کرتے ہیں؟ علم ہے کچھ آپ کو؟ میں نے کہاں کچھ غلط بولا ہے؟ بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہا۔ ساتھ ہی وہ اس کا لایا کھانا بھی بہت رغبت سے کھانے لگی تھی۔ وجدان نے اسے کھانا کھاتے دیکھا تو سکون کا سانس خارج کیا، پھر مسکرایا۔ کیسے تھے وہاں سب؟ یقیناً انتہائی پلاسٹک ہوں گے۔ بالکل، اتنے مصنوعی انداز تھے سب کے وجی کہ میرا دل گھٹنے لگا تھا۔ ہر بات، ہر وضع اور ہر انداز اس قدر طے شدہ تھا کہ مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ کسی نے کچھ کہا تو نہیں آپ کو؟ اس نے ہاتھ روک کر چونکتے ہوئے دیکھا تھا اس کی جانب۔ وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا، معصوم سی آنکھوں میں فکر ہلکولے لے رہی تھی۔ نازنین کا دل جانے کیوں اگلے ہی پل پسیج گیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، سب اچھا تھا، ٹھیک تھا۔ اس نے سکون سے کہہ کر آخری نوالا لیا اور پھر ٹرے سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی۔ اسے تایا اور باقر ہمدانی سے ہوئی گفتگو نامحسوس طریقے سے حذف کر دی تھی۔ وہ بلا وجہ اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن وجدان کی تسلی نہیں ہوئی تھی شاید۔ سچ بتائیں؟ بالکل سچ بتا رہی ہوں میں۔ اب تم جا کر سو جاؤ کیونکہ صبح کالج بھی جانا ہے، اور کھانے کے لیے بہت سارا تھینکس۔ اس نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی تھی۔ وہ سرخ ہو کر یہاں وہاں دیکھنے لگا تو نازنین ہنس پڑی۔ وہ آج بھی اتنا ہی چھوٹا سا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی پپو، کیا آج میں یہیں سو جاؤں؟ اس نے پوچھا تو نازنین نے بخوشی اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کچھ اس طرح لیٹے تھے کہ وجدان نے اپنا بستر زمین پر ڈالا ہوا تھا اور نازنین بیڈ پر دراز تھی۔ اس کے بال بیڈ سے نیچے جھول رہے تھے اور وجدان ان سے کھیل رہا تھا۔ یہ اس کی بہت پرانی عادت تھی، اس کے بالوں سے کھیلنا۔ اسے اپنے پھپھو کے لمبے بال بہت پسند تھے۔ سو جاؤ لڑکے، نیند نہیں آ رہی، اس کی آواز ابھری۔ نازنین نے کروٹ اس کی جانب لی۔ کیوں نیند نہیں آ رہی؟ مجھے کہانی سننی ہے۔ ایک پل کو اسے لگا گویا وہ 18 نہیں 8 سال کا وجدان ہو، وہی جسے کہانی سنے بغیر نیند نہیں آیا کرتی تھی، وہی جو دادی کی کہانیوں کے باوجود بھی آدھی رات کو اپنا بستر سمیٹے اس کے کمرے میں دھمکتا تھا، کیونکہ بقول اس کے دادی کی کہانیاں بہت بور تھیں، پھپھو کی کہانیوں کا چارم ہی الگ تھا۔ بڑے ہو جاؤ اب پلیز، بس ایک کہانی، چھوٹی سی۔ نازنین نے اس کے اسرار پر گہرا سانس لیا تھا، پھر سیدھی ہو گئی، چھت کو تکنے لگی۔ ایک کہانی نے بہت چپکے سے اس کی یادوں کا احاطہ کیا تھا۔ کھڑکی کے راستے کمرے میں گرتی چاندنی میں اس کی بہت اداس سی آواز ابھری تھی۔ وہ ایک بہت تھکا ماندہ سا آدمی تھا وجدان۔ وہ زندگی سے تھک گیا تھا، اس کے سر پر کاموں کا انبار تھا۔ وہ ہر دن اتنے کام سمیٹتا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا۔ گھر والوں کا اکلوتا سہارا تھا وہ، ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے حصے کی خوشیاں کاموں کی دھول میں تحلیل ہو کر عنقا ہوتی گئیں۔ اس کی سکت تھمنے لگی تھی۔ وہ اس ہر لمحے کی ذمہ داری سے تھک چکا تھا۔ پھر ایک دن وہ صبح اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وجود کسی جانور کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہ رات ہی رات ایک کیڑے میں تبدیل ہو گیا تھا، ایک مکروہ سے کیڑے میں۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہری تو ساکت فضا نے ایک آئیبرو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنی ساری زندگی کسی فلم کی مانند گردش کرنے لگی تھی۔ وہ ڈر کر اپنے کمرے سے بھاگ رہی تھی۔ وہ بابا کے سامنے گری رو رہی تھی۔ وہ اب خاندان بھر کی چپتی ہوئی نگاہوں کا مرکز تھی۔ اسے ذہنی مریض قرار دیا جا رہا تھا۔ اسے اب ماہر نفسیات کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ وہ اپنے حلقے میں بیمار ذہن رکھنے والی بچی تسلیم کی جا رہی تھی۔ وہ بھی ایک انسانی صورت رکھنے والی کمزور سی کیڑی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو کم سنی میں ایڑیاں رگڑ کے مرتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بیماریوں کی زد میں دے دیا تھا۔ وجدان جو اپنے بستر پر دراز تھا مسحور سا سنے گیا۔ چاندنی کمرے میں کسی اداس روشنی کی مانند تحلیل ہونے لگی تھی۔ وہ ایک کیڑا بن گیا وجدان، پھر وہ اپنے گھر والوں کے کام کا نہیں رہا۔ ہر رات وہ اسی اذیت میں کاٹتا تھا کہ وہ کیا بن گیا ہے۔ اس کے اوپر لدا بوجھ اس کی کمر توڑنے لگا تھا۔ اس کے حالات نے اسے کیڑے میں تبدیل کر دیا تھا۔ حالات انسان کو انسان سے جانور میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حالات انسان کو کرید کر اس کے اصل سے ملوا دیتے ہیں۔ وہ بھی اپنے اصل سے مل گیا تھا، اور جانتے ہو وجی، اپنے اصل سے ملنے کے بعد اس پر جو آشکار ہوا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اس کی آواز میں جہانوں کی اداسی سمٹ آئی تھی۔ بہتی چاندنی رات کے زہر میں بدلنے لگی، ہر جانب چھایا فسوں مانند پڑنے لگا۔ اس پر آشکار ہو گیا کہ اس کی بہن، اس کی ماں اور اس کے گھر والے سب اپنے اپنے کام بخوشی سر انجام دے رہے تھے۔ وہ اس کے بغیر بھی زندہ رہ رہے تھے، وہ اس کے بغیر بھی اپنے کام کر سکتے تھے، لیکن جب تک وہ انہیں میسر تھا تب تک وہ اسے کسی گدھے کی طرح کام لیتے رہے تھے۔
وہ اس کی خوشیوں کو کھا گئے تھے، وہ اس کی جوانی کو دیمک کی طرح چاٹ گئے تھے۔ وہ سب کام کر سکتے تھے لیکن وہ اس کی موجودگی میں کام نہیں کر رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں گلابی سی نمی گھلنے لگی تھی۔ وجدان پھیلی پھیلی آنکھیں لیے چھت کو تک رہا تھا۔ کمرہ دم سادھے اس کی کہانی کا اختتام سننے کو بےتاب لگتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اسی حالت میں مر گیا اور کہانی ختم ہو گئی۔ سارے کمرے کی فضا میں اس قدر گہری خاموشی گھل گئی تھی کہ دو نفوس کی سانسوں تک کی آواز بآسانی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ ایک اور ڈاک کہانی تھی پھپھو، کیا آپ کو پتہ ہے؟ وجدان کی آواز کچھ لمحوں بعد ابھری لیکن نازنین نے اسے جواب نہیں دیا۔ کروٹ بدل کر خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ اسے اکثر کہانیاں یوں ہی تکلیف میں چھوڑ جایا کرتی تھیں۔ وجدان نے اسے کروٹ تبدیل کرتے محسوس کر لیا تھا، اسی لیے مزید اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے پھپھو نے ہمیشہ کی طرح حیران کر دیا تھا۔ جانے پھپھو کے پاس ہمیشہ اتنی اداس کہانیاں کہاں سے آ جایا کرتی تھیں؟ جانے پھپھو کو ہیپی اینڈنگ والی کہانیاں کیوں نہیں آتی تھیں؟ جانے پھپھو کیوں ہمیشہ ایسی کہانیاں ڈھونڈ لیا کرتی تھیں جن میں انسانی طریقے کے سیاہ پہلو موجود ہوتے تھے؟ وہ چھت کو تکتا خاموشی سے بہتے خیالات کی زد میں قید لگتا تھا اور نازنین اپنے وجود کو چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ کیا وہ اب تک انسان ہی تھی؟ سچ شکر کہ وہ اب تک انسان ہی تھی۔ اگلی صبح بھی ویسے ہی طلوع ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اس نے وجدان کو کالج ڈراپ کیا اور پھر یونی چلی آئی۔ آج وجدان کی وین نہیں آئی تھی لیکن اس کا ٹیسٹ تھا تو اس کا جانا بے حد اہم تھا۔ آج یونی میں بھی بہت کام زیادہ تھا، اسے سر تک اٹھانے کی فرصت نہ مل سکی۔ کتابوں کو ترتیب وار شیلف میں لگانے کے لیے وہ اٹھی اور پھر کئی گھنٹوں اسی کام میں جتی رہی۔ کچھ نئی کتب کا اضافہ بھی کیا گیا تھا سو انہیں بھی ٹھکانے لگانے کا ذمہ اس کے سر پر تھا۔ الہام کتابیں ایشو کر کے طلبہ کو دے رہی تھی، ساتھ ساتھ تاکید بھی جاری تھی کہ وہ اسے وقت پر دے جائیں، لیکن ایسا بہت کم ہوا کرتا تھا۔ اکثر طلبہ لی گئی کتابیں دینا بھول جاتے تھے اور پھر انہیں کلاسز میں جا کر اس جانب متوجہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ امتحان کا دورہ شروع ہونے والا تھا، اسی لیے لائبریری کی جانب آمد و رفت بڑھ چکی تھی۔ اس نے کتب کو ترتیب وار متعلقہ شیلف تک پہنچایا، پھر فہرست تیار کرنے لگی کہ کون سی کتاب کس جگہ ملے گی۔ چھٹی کا وقت ہوا تو آہستہ آہستہ لائبریری سے طلبہ کا رش کم ہوتا گیا۔ وہ، الہام اور چند ایک کلیگ البتہ اب تک لائبریری ہی میں تھے۔ لنچ پر چل رہی ہو؟ الہام نے کندھے سے بیگ ٹانگتے ہوئے کہا تو اس نے بھی گردن پیچھے پھینک کر لمحے بھر کے لیے دکھتی گردن سسٹائی، پھر اسے دیکھا۔ کینٹین چلو، کچھ کھا لیتے ہیں، کب سے کام میں مصروف ہو؟ لیکن اب بھی کام رہتا ہے۔ اس نے کتابوں کے بھاری کرٹنز کو دیکھا جو اب بھی اپنی جگہوں سے دور تھے اور انہیں رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ہو جائے گا یہ کام نازنین، پہلے چل کر کچھ کھا لو، ویسی بھی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے تمہاری، گھر پر تو کھانا ڈھنگ سے کھاتی ہو نا تم؟ راہداری میں ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے الہام نے اس کی جانب دیکھا کر استفسار کیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں کھاتی ہوں۔ میں نے پوچھا ڈھنگ سے کھاتی ہو؟ اس آدھے جان جیسے اینک ناک پر ذرا نیچے کر کے اسے گھورا تھا۔ وہ ہنسی تھی۔ ڈھنگ کا نہیں مجھے پتا، بس اتنا پتا ہے کہ جو بھی پکتا ہے کھا لیتی ہوں۔ آخری دفعہ کب تم نے اپنا پسندیدہ کھانا بہت رغبت سے کھایا تھا نازنین؟ اس نے افسوس سے گردن ہلا کر اس کی لاپرواہی پر چوٹ کی تھی۔ نازنین کے چہرے پر نہ جانے کیوں ایک سایہ سا لہرایا۔ اس آخری رغبت سے کھانے کے ساتھ جو تکلیف دہ یادیں وابستہ تھیں وہ انہیں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کینٹین چلے آئے۔ دوپہر کا وقت اور طلباء کی کلاسز نہ ہونے کے باعث وہاں بھی رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ چند ایک طلباء ٹولیوں میں بٹے دور لگی میزوں پر بیٹھے تھے اور باقی آبنوسی میزیں خالی تھیں۔ الہام اور وہ شیشے کے ساتھ لگی میز کی جانب بڑھائیں۔ اپنے لیے پینا کولاڈا اور نازنین کے لیے فرائز کا آرڈر دے کر وہ اب کی پوری توجہ سے اس کی جانب گھومی تھی۔ اب بتاؤ مجھے کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اس کے پوچھنے پر وہ چونکی تھی، پھر سیاہ لٹکوں کان کے پیچھے عرصہ اور دور تک پھیلے سبزہ زار پر بہتی نرم ہوا کو دیکھے گئی۔ الہام نے اسے ہر جانب سے گھیر لیا تھا، اب اس کا رخ کسی اور جانب موڑنا ناممکن تھا، اسی لیے اس نے بتا دینا ہی درست سمجھا۔ امی کو ڈائلائسس پر آنا پڑ گیا ہے، یہ تو جانتی ہو نا تم، لیکن میری تنخواہ اتنی نہیں ہوتی کہ میں ہر مہینے کے لیے بآسانی ان کے میڈیکل اخراجات پورے کر سکوں۔ وجدان کی پڑھائی اور پھر گھر کے خرچوں کو چلانا کٹھن لگ رہا ہے مجھے۔ اس کی بات سن کر وہ چند لمحے کو بالکل چپ سی ہو گئی، اسے دیکھتی رہی۔ پھر کیا سوچ رہی ہو تم؟ کس طرح پورے کرنے ہیں تمام اخراجات؟ ایسا کرو مجھ سے ادھار۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے الہام، اس نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں کب تک تم سے ادھار لیتی رہوں گی؟ ادھار لینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ پھر کیا کر سکتی ہو تم اس کے علاوہ؟
وہ فکر مندی سے انگلیوں کو باہم پھنساتی آگے ہو بیٹھی۔ ظفر نے اسی وقت ان کے درمیان ہائی ٹیبل پر آرڈر لا کر رکھا تھا، ٹھنڈا ٹھاٹ پینا کولاڈا الہام کے لیے اور خستہ زرد سے فرائز نازنین کے لیے۔ سوچ رہی ہوں کسی انسٹیٹیوٹ میں پارٹ ٹائم جاب کر لوں، ایک چپس منہ میں رکھتے ہوئے اس نے کہا تو الہام نے بھی سر ہلایا۔ یہ ٹھیک رہے گا، لیکن ادھر بھی سارا دن کام کرتی ہو۔ تقریباً 3 بجے گھر کے لیے نکلتے ہیں ہم یہاں سے، پھر ایک اور کام کے ساتھ تم سب کچھ لے کر چل سکو گی؟ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو نازنین۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس راستے کے علاوہ وہ کوئی اور راستہ نہیں تلاش سکتی تھی۔ میرے پاس خود کے لیے وقت نہیں ہے الہام، امی اور وجی کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ اگر ان کے ڈائلیسس ٹریٹمنٹ میں ذرا بھی ناغہ ہوا تو امی کی صحت بہت بری طرح متاثر ہوگی، اور وجی، اس کے ڈاکٹر بننے کے کسی اچھے ادارے میں پڑھنے کے خواب کو میں ایسے نہیں کچل سکتی۔ مجھے کام کرنا ہوگا اور بہت کرنا ہوگا۔ لیکن نازنین، تم خود کو بھی تو دیکھو، تم اکیلی جان کیا کیا کر سکتی ہو؟ اس کے پیشانی پر فکر چمک رہی تھی۔ مقابل بیٹھی لڑکی تھکا تھکا سے مسکرائی تھی۔ اپنوں کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اگر میں نے انہیں اس قسم کے اوقات کی زد میں دے دیا تو ان کی پریشانیاں اپنے سر لیتے مجھے بارے گرا کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مجھے ہی کرنا ہوگا۔ لیکن تمہاری زندگی؟ اس کی اینک کے پار چمکتی آنکھیں سنجیدہ تھیں اور چہرہ متفکر لگتا تھا۔ نازنین اس کی بہت اچھی دوست تھی، وہ اس کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ میری زندگی؟ وہ چند پل باسی پڑتے فرائز کو دیکھے گئی۔ وہ اپنے عین وقت پر درمیان سے زرد اور کناروں سے خستہ لگتے تھے، لیکن جو ہی ارد گرد کی ہوا کا سامنا کرنا پڑا وہ باسی ہونے لگے تھے۔ جو بھی شے اپنے مقررہ مقدار سے ہٹ جائے وہ یوں ہی باسی، بے رونق اور بے ذائقہ ہو جایا کرتی ہے۔ میری زندگی کچھ نہیں ہے، مجھے امی اور وجدان کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ تم یہ غلط کر رہی ہو، مانا کہ ان کا حق تم پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمہارا حق تم پر ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی خوشی سے یہ سب کر رہی ہوں الہام۔ اس کی آواز مدھم تھی، لیکن پھر بھی الہام کی سماعت نے اسے جا لیا۔ وہ اس کے جواب پر گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ خوشی اور مجبوری میں فرق ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ زیادتی کرنے میں اس سے بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم اب تک خود کو مورود الزام ٹھہراتی ہو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تم اب بھی پچھلے ایام کی زد میں ہو۔ تم اب بھی خود کو الزام دے رہی ہو کہ اگر تم امی یا ابو یا پھر وجدان کی زندگی میں نہ ہوتی تو وہ ایک بہترین جگہ، بہترین زندگی سے ہمکنار ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے نازنین، تم اس سب میں وکٹم ہو نہ کہ ملزم۔ آس پاس کھلی فضا میں سانس لینا دوبر ہونے لگا تھا۔ اس نے بمشکل حلق میں جمع ہوتی گرہیں نگلیں اور الہام کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی نہیں تیر رہا تھا، وہ آنکھیں خشک تھیں۔ میں وکٹم ہوں، ملزم ہوں یا پھر کرسڈ ہوں، اس سب بحث میں مجھے نہیں پڑنا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میں کسی واقعے یا پھر حادثے کی وجہ بنی ہوں تو مجھے بہت طریقے اور سبھاؤ سے اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ میں امی اور وجدان کی حالت کی ذمہ دار ہوں الہام، اس حقیقت کو تم جھٹلا نہیں سکتی، اور اس حقیقت کو قبول کرنے کے بعد میرے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا اپنی زندگی اور اپنے لیے جینے کا۔ اس کا سنجیدہ سا انداز پلٹ آیا تھا۔ کچھ لمحوں پہلے کی کمزوری عنقا ہو گئی تھی۔ اپنے ساتھ سے سرزد ہوئی کوتاہیوں پر وہ یوں ہی اکثر سرد مہر سی ہو جایا کرتی تھی۔ الہام نے اس کا ایسا انداز دیکھا تو مزید اس موضوع پر بات کرنا درست نہ سمجھا۔ اچھا، پھر کچھ نظر میں ہے کہ کہاں جاب کرنی ہے؟ کوئی ادارہ یا پھر ٹیوشن سینٹر وغیرہ؟ سوچ رہی ہوں سر آفتاب کی آفر دیکھ لوں، انہوں نے مجھے شام میں کلاسز لینے کا کہا تھا لٹریچر کی۔ اگر معقول معاوضہ ہوا تو پھر دیر نہیں کروں گی۔ الہام نے بھی اس بات میں سر ہلا کر تائید کی۔ وہ دونوں پھر آپس میں باتیں کرتی رہیں اور کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھائیں۔ انصاری ہاؤس کی چہل پہل اور ہر جانب پھیلی مہم سے سرگوشیاں اس بات پر شاہد تھیں کہ گھر کے مکینوں کے علاوہ مہمان بھی قلیل مدت کے لیے اس گھر کا حصہ تھے۔ ابھیا دن چڑھے اٹھی تھی، بالوں کا گول مول سا جوڑا باندھے، ہاتھ کی پرچ سے جمائی روکتی وہ شائستہ کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کے نائٹ سوٹ میں اب تک ملبوس تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکانے کی زحمت نہ کی تھی، سیدھی ہی اندر چلی آئی اور آ کر دھم سے بیڈ پر گر سی گئی۔ شائستہ، جو کمرے کے اندر ہی بنے ڈریسنگ روم میں کھڑی وارڈروب کا دروازہ بند کر رہی تھی، اس آواز پر چونک کر پلٹی۔ وہ نفیس سا لباس زیب تن کے نگسک سی تیار لگ رہی تھی۔ پھر اسے بیڈ پر دراز دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی پاس چلی آئیں۔ مسکرا کر آبی کو دیکھا۔ اٹھ گئی جناب؟ نینا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں اٹھاؤں یا نہیں، پھر میں نے انکار کر دیا۔ اچھا ہوا فریش ہو کر اٹھی ہو۔ بالکل۔ انہوں نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ بیزار تھی، بیزار ہی رہی۔ اس کے بگڑے سے بگڑے تاثرات شائستہ کو کچھ اور ہی کہانی سنانے لگے تھے۔ کیا خاک نیند آئی ہے مجھے؟ اس نے کہہ کر سر جھٹکا تو وہ چونکی، پھر ابرو ناسمجھی سے سکیڑ کر اسے دیکھا۔
کیوں بھائی، اتنی دیر تو سوتی رہی ہو؟ مجھے بس ایک بات پوچھنی ہے ماما کہ وہ عورت ہمارے گھر کے انتہائی ذاتی فنکشن میں کس خوشی میں نمودار ہوئی تھی؟ اسے دعوت دی کس نے تھی؟ اور وہ بھوکے غریب لوگ، وہ جنہیں ہم نے سارا سال منہ نہ لگایا، لیکن جو ہی پلٹ کر غلطی سے دعوت کیا دی، وہ تو تیار ہی بیٹھے تھے، فوراً سے پہنچ گئے۔ شائستہ اب تک اسے کم فہمی سے تک رہی تھی، انہیں اندازہ نہ ہو سکا ہے وہ کس کے متعلق بات کر رہی ہے۔ کیا مطلب آبی، کس کی بات کر رہی ہو بیٹے؟ اور ابیہ نے انہیں خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا، تیوری چڑھا کر بہت بدتمیزی سے، اس طرح جیسے والدین کو کبھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ ماما، فار گاڈ سیک یار، اتنی معصوم نہ بنے، آپ جانتی ہیں کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں؟ وہ نازنین، وہ کیا کر رہی تھی کل کے فنکشن میں؟ اور اب کہ شائستہ نے گہرا سانس لیا تھا، پھر اسے دیکھا۔ بیٹا، کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، تمہارے ڈیڈ کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں۔ اور ان کی ایسی کیا مجبوری آڑے آ گئی تھی کہ صدیوں پرانے رشتہ داروں کو یوں منظر پر لانا پڑا؟ پہلے تو کبھی کوئی نام تک نہیں لینا پسند کرتا تھا ان کا اس گھر میں۔ پہلے کی بات اور تھی، وقت بدلتا ہے تو مفاد اور اغراض میں تغیرات واقع ہو جاتے ہیں، اور ایک کاروباری شخص کے لیے تو مفاد کا پیمانہ اتنا ہی تیزی سے بدلتا ہے جتنا تیزی سے اس دنیا میں سانس لیتی زندگی بدلتی ہے۔ کاروباری لوگوں کے لیے محض تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا اہم ہوتا ہے بیٹا۔ اگر وہ اس سب میں اپنے جذبات کو جگہ دیں تو بزنس کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور پھر بزنس ہی ترقی کرتا ہے ماما؟ گھر میں پلتے انسانوں کی زندگی ایک ہی نقطے پر ساکت رہ جاتی ہے۔ ڈیڈ، اس ترقی کے لیے کوئی پیش قدمی کیوں نہیں کیا کرتے؟ اس نے بلا شبہ بہت کڑا طنز کیا تھا۔ لمحے بھر کو شائستہ نے اس سے نگاہیں چرائی تھیں، پھر سلجھ جوش انداز میں مسکرا کر اس کے رخسار کو چھوا۔ ہوا کیا ہے؟ تم کب سے متاثر ہونے لگی لوگوں کی موجودگی سے؟ جس آبی کو میں جانتی ہوں وہ تو لوگوں کو ایسے نظر انداز کر دیتی ہے جیسے وہ زندہ ہی نہ ہو۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس قدر غصہ آ رہا ہے؟ ان کی بات پر وہ یکدم سیدھی ہو بیٹھی، پھر بے چینی سے لب کاٹنے لگی۔ وہ ایسے بہت کم نروس ہوا کرتی تھی۔ ماما، میں حرم کو پسند کرتی ہوں، آئی لائک ہم۔ ایک پل کو تو مقابل براجمان خاتون نے ابرو حیرت سے اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اسے ایسی کسی بھی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ پھر وہ مسکرا دی، جیسے اس کے اطراف سے خوشگوار سی حیرت نے ان کا احاطہ کیا ہو۔ ریئلی؟ ان کے استفسار پر وہ جلدی سے سر ہلا کر مسکرانے لگی تھی۔ وجود میں پہلی تلخی لمحوں میں زائل ہوئی تھی، یوں گویا کڑوی سی زندگی میں کوئی میٹھا سا عطر گھول گیا ہو۔ کب سے؟ بتایا کیوں نہیں مجھے؟ آپ اس سب کو چھوڑیں ماما، یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حرم کو میں نے نازنین میں دلچسپی لیتے دیکھا ہے۔ وہ اسے جانتا تک نہیں ہے آبی بیٹا، وہ اس میں دلچسپی کیسے لے سکتا ہے؟ اور نازنین اس سے بڑی ہے، 2 سال بڑی ہے۔ وہ اس سے، لیکن ان کی تعویل پر اس کا دل صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے حرم کی محظوظ اور صراحتی نگاہ دیکھی تھی۔ وہ نازنین کو اگر پسند نہ بھی کرتا تو آگے امکان یہی تھے کہ وہ اسے پسند کرنے لگے گا، اور اسی ایک امکان نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ماما، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ اس نازنین کا داخلہ ہمارے گھر میں بند کروائیں، میں اس کی جانب سے انسیکیور ہو رہی ہوں۔ لیکن شائستہ نے انتہائی سکون سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، پھر اپنی شاداب چمکتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمائیں، لبوں کی تراش میں پوری اسرار سے تبسم گھلا تھا۔ وہ انہیں نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ میں نے کچھ پلان کیا ہے آبی، کچھ بہت مزے کا، تم بس تھوڑا سا انتظار کرو، تحمل سے کام لو۔ میں اسے زندگی کا وہ سبق آموز سا راستہ ازبر کرواؤں گی کہ وہ کبھی اس گھر میں قدم رکھنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا پلان ہے؟ اور میرے بغیر کیسے پلان کر لیا آپ نے ماما؟ وہ ان پر خفا ہوئی تھی۔ شائستہ مسکرا کر سیدھی ہو بیٹھی، یوں ہی کان میں لٹکتے نازک سے آویزے پر انگشت شہادت پھیری، آنکھوں کی الوئی چمک ابیہ سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ جانتی ہو کمزور عورت کون ہوتی ہے آبی؟ وہ سنگھار آئینے میں نظر آتے اپنے تر و تازہ سے سراپے کو تکتے ہوئے بہت جاذبیت سے بولی تھی۔ وہ جو بے وقوف ہو؟ اس کے جواب پر انہوں نے ہولی سے گردن ہلائے، مسکراہٹ اب تک لبوں پر رقصا تھی۔ وہ جو عقل مند ہو؟ ان کے جواب پر وہ حیران ہوئی تھی۔ عقل مند عورت کمزور کیسے ہو سکتی ہے ماما؟ کس طرح کی منطق ہے یہ؟ ہوتی ہے بیٹے، عقل مند عورت بہت کمزور ہوتی ہے، ویسے ہی جیسے ذہین لوگ اکثر ڈپریشن اور گھٹن کا شکار رہتے ہیں۔ لمحے بھر کے وقفے کے بعد وہ بولی تو آواز سرد محسوس ہوتی تھی۔ نازنین عقل مند ہے، وہ جتنی عقل رکھتی ہے اسے کہیں زیادہ اپنی ذات کے اندر دکھوں کو جگہ دے سکتی ہے، کیونکہ عقل انسان کو جمع تفریق کر کے دیتی ہے، صحیح اور غلط کی، صاف اور میلے کی۔ وہ خوف زدہ رہتی ہے اپنی عزت سے، سینت کر رکھی ہے جوانی سے،
اپنی قربانیوں کے ضائع ہو جانے سے ایسی عورت بہت کمزور ہوتی ہے اور ہمیں اسے اس کی کمزوری سے ہی قابو کرنا ہے۔ ہم اسے اس کی طاقت سے نہیں پکڑ سکتے، اس کی طاقت کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کی کمزوری کو اپنی طاقت بنا سکتے ہیں۔ انسانوں کی کمزوری ہی بہت سے انسانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہہ کر اس کی جانب دیکھا تھا، پھر ہولے سے مسکرائی۔ سرد آنکھیں مسکراتے ہوئے بھیانک لگا کرتی تھیں۔ اور جانتی ہو نازنین کی کمزوری کیا ہے؟ ابھیا نے مکانکی سے انداز میں سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ تعلق۔ تعلق؟ اس نے سوالیہ سا دہرایا تھا۔ وہ لوگوں سے تعلق نہیں گھانٹا کرتی، لیکن جن سے گھانٹ لیتی ہے وہ انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کیا پلان کر رہی ہیں ماما؟ تمہارا راستہ ہموار کر رہی ہوں، بس ساتھ دینا اور انجوائے کرنا۔ کمزوریاں بہت دلچسپ ہوتی ہیں، ان کا وجود تھرل کا باعث ہوتا ہے۔ اس تھرل کو آنچ کر منظر عام پر لانے والا آرٹسٹ ہوتا ہے، ظالم آرٹسٹ، اور مجھے ایسا آرٹسٹ بننے میں کوئی یار نہیں۔ پھر کب تک انتظار کروں میں؟ اس نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ بس تھوڑا سا۔ بند کمرے میں وہ دونوں اب تک مدھم سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی۔ کوئی اگر ان کے کمرے میں قدم رکھتا تو اسے سانس لینے میں دشواری ہو جاتی، کیونکہ کمرے کی فضا میں کاٹدار ارادوں کی بدنیت سی بو بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ وہ شام تک واپس پلٹی تو تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ اس نے سر آفتاب کے آفر کو قبولنے کی حامی بھر لی تھی اور چونکا، ٹیچر کی کمی تھی تو اسے آج کی کلاسز بھی لینی پڑی تھیں۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے 6 بج گئے تھے۔ دور کہیں مغرب کی اذانیں بھی گونج رہی تھیں۔ صوفیہ کو اس نے فون پر آگاہ کر دیا تھا، اس لیے وہ بنا کسی پریشانی کے اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اس نے گھر آ کر کھانا کھایا، وضو بنایا اور پھر چند لمحات کے لیے کمرے میں آ کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ جوڑ تھکن سے تھکنے لگا تھا۔ سونے پر سہاگا رات کو رضا کی بارات میں بھی شرکت کرنی تھی۔ وہ اب کے واضح طور پر کر رہی تھی۔ کیا ہوا پھپھو؟ ایسا کیا سوچ رہی ہیں کہ آپ کی کرا مجھے برابر کمرے تک سنائی دے گئی؟ جینس پر بٹن شرٹ پہنے، بالوں کو کم عمر لڑکوں کی مانند ماتھے پر بکھیرے وہ دروازے میں استادہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے سونا ہے تو سو جائیں، پھر کبھی نہیں اٹھنا۔ اور وجدان نے وہیں کھڑے کھڑے گہرا سانس لیا تھا۔ اس قسم کی مایوس کن باتیں کر کے تھکتی نہیں ہیں آپ؟ میں کب مایوس ہوئی؟ اس نے سر اٹھا کر خفگی سے دیکھا تھا اسے۔ ابھی کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھے بارات میں نہیں جانا، مایوس نہیں ہوں میں، بس مجھے وہاں نہیں جانا جہاں میں نہیں جانا چاہتی۔ آپ واقعی نہیں جانا چاہتی؟ اس کے پوچھنے پر وہ چھت پر گھومتے پنکھے کو تک رہی تھی، ہلکا سا ٹھٹکی، پھر یوں ہی لیٹے لیٹے گردن ایک بار پھر سے اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے سچ میں نہیں جانا۔ آواز بالکل ہلکی کر لی، کہیں امی سن لیتی تو اور ہی مصیبت آ جانی تھی۔ اگر میں آپ کی جگہ چلا جاؤں تو بدلے میں آپ مجھے کس چیز سے نوازیں گی؟ کیونکہ آپ جانتی ہیں میں کوئی بھی کام اپنا الاؤنس طے کرنے کیے بغیر نہیں کیا کرتا۔ وہ یکدم بستر پر اٹھ بیٹھی تھی، تھکے تھکے سے چہرے پر ایک چمک سی لہرائی، لب بے ساختہ ہی مسکرا اٹھے، سیاہ آنکھیں پھیل گئیں۔ وجدان نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ پھپھو جتنا سنجیدہ کوئی نہیں تھا، لیکن پھپھو جتنا غیر سنجیدہ اور بچوں کی طرح خوش ہونے والا بھی اس نے کوئی نہیں دیکھا تھا۔ کیا چاہیے بولو؟ آپ کیا دے سکتی ہیں بتائیں؟ ایک ابرو اٹھا کر کسی منجھے ہوئے کون آرٹسٹ کی مانے ڈیل کرنا چاہی۔ نازنین نے خفا آنکھوں سے دیکھا تھا اسے۔ کتنے تیز ہو گئے ہو تم؟ میں کوئی چھرا نہیں ہوں جو تیز ہو جاؤں گا۔ نازنین کو ہنسی آ گئی۔ خود کو آس پاس کی چیزوں سے تشبیہ دینے کی عادت وجدان میں بچپن سے تھی۔ پھپھو میں کوئی بکرا نہیں ہوں جو 2 ٹانگیں اٹھا کر دیوار کے اس پار دیکھ لوں۔ پھپھو میں کوئی مچھر نہیں ہوں جو آپ کے کان میں یوں بھنبھناتا رہوں۔ حالانکہ رات کو اس سے کہانی سنتے ہوئے وہ نیند میں اکثر اسی قسم کی آوازیں نکال رہا ہوتا تھا۔ وہ غصے میں آ کر اسے اپنے بستر سے نکلنے کا کہتی، لیکن وہ اس میں اور سمٹ جاتا۔ وہ بچہ اب کتنا بڑا ہو گیا تھا، اسے اپنے کندھوں سے ہر بوجھ اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم چلے جاؤ، وہاں سے آ کر مجھے بتا دینا جو بھی چاہیے تمہیں، میں ہر معاوضے کے لیے تیار ہوں۔ پکا؟ آپ کے پاس انکار کا کوئی حق نہیں رہے گا پھر، اور اگر آپ نے اپنی ذہانت سے پینترا بدلنا چاہا تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ پھپھو وہ کہہ کر یعنی دھمکا کر کمرے سے باہر نکلا تو وہ دیر تک اس کے انداز پر ہنستی رہی۔ یہ وجی بھی نا۔ اس نے بستر سے پیر اتار کر الماری کی جانب بڑھائی۔ مغرب کی نماز کا وقت اب تک تازہ تھا۔ رضا کی مہندی والے دن
वो शूटिंग क्लब में मौजूद था। उस शूटिंग क्लब का नक्शा कुछ इस कदर ज़हानत से तरतीब दिया गया था कि वहाँ मौजूद बहुत कम जगह में भी वॉशरूम्स, कंट्रोल रूम और रेस्ट रूम बआसानी बना हुआ था। गर्दन घुमाकर देखा जाता तो हर जानिब प्री कास्ट कंक्रीट की दीवारें नजर आती। वो नाकाबिले दखोल दीवारें थीं। अक्सर शूटिंग क्लब्स की दीवारें इसी किस्म के मवाद से खड़ी की जाती हैं, हिफाजती तौर पर भी और तकनीकी लिहाज से भी, क्योंकि गलत या चूके हुए शूट का वापस पलटना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए इस किस्म के मवाद का इस्तेमाल किया जाता है जो एक बिल्कुल महफूज शूटिंग क्लब का नक्शा खींच सके। वो तय खाने में बना निजी शूटिंग क्लब था। हरम अक्सर मशक करने के लिए यहाँ चला आता था। ये जगह उसके लिए ज़हनी सुकून का बाइस हुआ करती थी। क्यों? क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? हथियार और उनका इस्तेमाल किसी नशे की सूरत में इंसानी नफ्सियात का अहाता करते हैं। उनके इस्तेमाल में महारत हासिल करना और अपने तयशुदा हदफ को एक हाथ की झंबी से पाट लेने की चाह का इदराक सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो उन हथियारों से मानूस रहा हो, जिसने उनके साथ ज़िंदगी के स्याह और सफ़ेद अयाम का सामना बड़ी बहादुरी से किया हो। हथियार ज़िंदगी दिया करते थे और मौत भी। कंट्रोल रूम और रेस्ट रूम साथ साथ ही बने थे। कंट्रोल रूम की दीवारें बुलेट प्रूफ थीं। एक तंग सा दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा जाता था और साथ ही उस दरवाजे के ऐन बराबर में छोटी सी खिड़की थी। रेस्ट रूम बिल्कुल एक तरफ बनाया गया था और वॉशरूम अगली तरफ को थे। यहाँ से देखना मुमकिन नहीं था, इसके लिए दाखिली दरवाजे के साथ से निकलती दूसरी राहदारी से होकर गुजरना पड़ता था। कंट्रोल रूम के ऐन सामने शूटिंग लेंस एक कतार में बनाए गए थे। इन जगहों पर शूटर्स खड़े होकर निशाना लिया करते थे और सामने मौजूद टारगेट ही उनका निशाना हुआ करते थे। टारगेट लेंस से एक तयशुदा फासले पर थे जहां से शूटिंग रेंज बराबर आती और हथियार की सलाहियत के मुताबिक शूटर बआसानी हदफ तय कर सकता। वो भी उन लेंस में से एक के सामने खड़ा था, आंखों पर हिफाजती चश्मा लगाए, दायां हाथ मजबूती से लंबा किए, भूरी निगाहों को संजीदगी से सामने झूलते टारगेट पर मरकूज किए। वो एक डिस्पोजेबल कागज़ का टारगेट था जिस पर इंसानी जिस्म का नक्शा बना हुआ था। उस नक्शे में कई दायरे खींचे गए थे। हर दायरे की अपनी अहमियत थी, लेकिन सबसे अहम और बासलाहियत शूटर वही गर्दाना जाता जो छोटे दायरे के ऐन बीच में बिना चूके निशाना ले सके। उसने अभी अंगुश्ते शहादत से ट्रिगर को छुआ ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। कान में लगे नाजुक आले को दबाकर उसने मुतवक्के कॉल को रिसीव किया था। बोलो, जो काम मैंने तुम्हें कहा था, क्या तुम उसके लिए राज़ी हो? आगे वाले की चाको चौबंद सी आवाज़ उसकी समात में घुली तो उसकी निगाहें अगले ही लम्हे सख्त हो गईं। हथेली में कैद पिस्तौल पर गिरफ्त बढ़ गई। मैं ऐसा काम क्यों करूँगा तालूत? क्योंकि तुम उस काम के लिए चुने गए हो। बहुत पुरसकून सा जवाब मौसूल हुआ था उसे। उसने लब भींच लिए। मैं चुना नहीं गया हूँ, मुझे निशाने पर रखवाया गया है। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इंसान के पास हमेशा रास्ता होता है। वो अगर तलाश करने में कोताही बरते तो ये उसकी बदनीयती गर्दानी जाती है। तुम समझ रहे हो कि मैं बदनीयती से काम ले रहा हूँ? उस जानिब से गूंजती आवाज़ में तय शुबा था। उसने गहरा सांस लिया, फिर एकदम ट्रिगर दबा दिया। चौथा दायरा। उसका निशाना चौथे दायरे पर लगा था। चौथा दायरा। क्या मैं दुरुस्त अंदाज़ा लगा रहा हूँ? उसने शायद फायर की आवाज़ सुन ली थी और जिस तरह वो फातिहाना से अंदाज में बगैर देखे उसका निशाना बता रहा था, वो तो बहुत ही महसूस कुन लम्हा था। लेकिन हरम हैरान नहीं हुआ। जहनी इंतशार का शिकार हो तुम उरैबी। बकवास बंद करो अपनी। उसने एक बार फिर ऐसे निशाना लेकर फायर किया और इस बार वो अपने हदफ के करीब हो गया। उसका फायर ऐन तीसरे दायरे के वस्त में जा लगा था। क्यों मुंतखब किया मुझे तुमने? तुम जितना बासलाहियत कोई और नहीं हो सकता। ये काम जिम्मेदारी और बारीक बीनी का है। मैं किसी ट्रेनी को नहीं दे सकता। मुझे प्रो चाहिए। जैसे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हो ना। उसने तल्खी से मुस्कुराकर सर झटका था। दूसरी जानिब तालूत हंस दिया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। जानते हो इंसान कब बेखौफ होकर काम किया करते हैं? बिल्कुल, जब वो खौफ के गहरे समंदर को पाट कर आए हों। उसने ट्रिगर दबाया और निशाना दूसरे दायरे के वस्त में जा लगा। उसका ज़हनी इंतशार अब के सिमट रहा था। निशाने दुरुस्त हो रहे थे। हाथ में थामे हथियार ने अबरू उठाकर फ़ख्र से उसे देखा था। हम जज्बाती तौर पर जिन वाक़यात इंसानों या फिर जगहों से वाबस्ता होते हैं ना उरैबी, हम महज उन्हें ही अपने हयात के तमाम तर ताकतें लगाकर बचाने की जुर्रत कर सकते हैं। इमोशनल अटैचमेंट बहुत ताकतवर होती है। समंदर में खड़ी जालिम चट्टानों तक को हिला देती है। उसका ट्रिगर को दबाता हाथ लम्हे भर के लिए साकित हो गया था। अबरू हैरत से ऊपर को उठे थे और आंखों की पुतलियां एक ही नुक्ते पर ठहर गई थीं।
کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدھی طرح کہو۔ اس کی بہت سرد آواز ابھری تھی۔ طالوت نے دوسری جانب گہرا سانس لیا تھا۔ پھر وہ بولا، آواز اس قدر ہلکی تھی کہ حرم کو بھی لمحے بھر کے لیے خوفزدہ کر گئی۔ تمہارے وعدے کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے حرم۔ وہ وعدہ جو کئی ایام پہلے طے پا گیا تھا اور اب وقت کی دھول میں کھو کر عنقا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سروائیور زندہ رہ جائے تو قاتل کی موت ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی آنکھیں اب تک ساکت تھیں، لب ادھ کھلے رہ گئے اور لمبا کیا گیا دایاں ہاتھ چل ہونے لگا۔ وہ لڑکی زندہ ہے اور اس کی موت کا اندیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں نے تمہیں چن کر غلط کیا؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم اس کیس سے ہاتھ ہٹا لو۔ مجھے مجبوراً مارج سے بات، میں تیار ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس کی بے تاثر سے آواز ابھری تھی۔ ماتھے پر گرے گہرے رنگ کے بالوں سے جا ملے آبرو اپنی جگہ واپس آ گئے۔ حیرت تھم گئی، حقیقت پلٹ آئی۔ شوٹرز کو اتنی ہی حیرت ہوا کرتی تھی بس۔ کیا تم میرے مطالبے کی توقع کر رہے تھے؟ اس کے ٹھنڈے رد عمل کر یقیناً دوسری جانب موجود شخص متعجب ہوا تھا۔ اس کے لبوں کی تراش میں بہت ہلکا سا تبسم اترا۔ بھوری پرکشش آنکھیں اس آخری دائرے پر جم سی گئیں۔ نہیں، شاید ہاں، نہیں بدلے تم آج بھی ویسے ہی ہو جیسے کئی سال پہلے تھے۔ طالوت محسوس سا ہنس رہا تھا۔ اس نے ٹریگر دبایا اور اب کے شوٹ عین تنگ سے دائرے کے وسط میں سوراخ کر گیا تھا۔ پستول کی نال سے لمحے بھر کو ہلکا سا دھواں اٹھ کر فضائی میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ بے تاثر آنکھیں اب تک اس دائرے پر جمی تھیں۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے ناظرین کا پیچھا کیا تھا، کیونکہ اس کے مرتے ہوئے بھائی نے اپنے خون آلود ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ وہ مرتا ہوا شخص کہیں آج بھی اس کے آس پاس زندہ تھا۔ اس نے اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اس سے مرتے ہوئے آخری دفعہ بھیک مانگی تھی۔ وہ اس وقت محض 20 سال کا تھا۔ اس کے کمسن ہاتھوں نے اس خون آلود شخص کے ہاتھ بہت مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کی مضبوطی سے پکڑے رہنے پر وہ بچ جائے، لیکن وہ نہیں بچا۔ وہ مر گیا تھا۔ وہ اس رات ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ کبھی اس کے دماغ سے نہ نکل سکا۔ اس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس وعدے کی تعبیر سے خوفزدہ ہو کر گزارا تھا۔ اسے لگا یہ سب وہم ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو محض وہ ایک گھرانہ یاد رہ جائے؟ لیکن وہ غلط تھا۔ طالوت ٹھیک ہی کہتا تھا شاید۔ قاتل اپنے سروائیورز کو نہیں بھولا کرتے۔ وہ اپنی ذات کو بھلا سکتے ہیں، لیکن اپنے کام میں موجود کسی جھول کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور بلا شبہ نازنین اس کام میں سب سے بڑا جھول تھی۔ وہ پہلا دن تھا جب وہ اس لڑکی کے پیچھے گیا تھا۔ وہ کس یونیورسٹی میں ملازمت کرتی ہے، اس کے تعلقات کیسے تھے، اس کے اطوار، عادات، معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت، روٹین۔ اسے حفظ متقدم کے طور پر ان سب نکات کو حفظ کرنا تھا۔ اس نے سارنگ سے کہہ کر بنیادی معلومات نکلوائیں اور پھر وہ گھر تک اس کا پیچھا کرتا رہا۔ وہ اسے ایک خاص فاصلے پر تھا، اس کی گاڑی کے پیچھے۔ وہ کسی کالج کے سامنے اتری تو حرم بھی محتاط سا اتر آیا۔ وہ محتاط تھا۔ اس دنیا میں کون سا انسان کس حقیقت کے ساتھ جی رہا ہے کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ اسے اس لڑکی کو محض شک کی نگاہ سے دیکھنا تھا، تنقیدی نگاہ سے، تاکہ وہ اسی حساب سے اپنا اور اس کا تعلقات استوار کر سکے۔ وہ نرم ہوگی تو اسے سخت رہنا پڑے گا، وہ سخت ہوگی تو وہ نرم ہو جائے گا۔ دو مخالف سرے ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچا کرتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ درکار تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی تھا، خاموشی سے اس پر نظر رکھے ہوئے۔ لیکن اس لڑکی نے یکلختی چہرہ پھیر کر دیکھا۔ شاید وہ محسوس کر چکی تھی کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کسی نے اس پر چیک رکھا ہوا ہے۔ اس نے فوراً سے اپنا سراپا کالج کے قد آدم سے گیٹ کی اوٹ میں کر لیا تھا۔ وہ اتنی بھی بے خبر نہیں تھی جتنا وہ اسے گردان رہا تھا۔ اس کی حساسیات بلا شبہ حرم کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی تھی۔ اگلے ہی پر وہ اپنی کار کی جانب آیا اور نشست پر پیچھے ہو کر بیٹھا۔ اسے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی تھیں اور چوکنا رہنا تھا۔ شام تک وہ اس کے پیچھے رہا اور پھر سارنگ کے کلینک چلا آیا۔ سارنگ اس کا بہت گہرا اور اچھا دوست تھا۔ ان کی ٹریننگ ساتھ ساتھ ہوئی تھی اور وہ عرصہ دراز سے ساتھ ہی کام کر رہے تھے۔ لیکن پھر سارنگ کی جانوروں میں گہری دلچسپی کے باعث اس نے ویٹرنری ڈاکٹر یعنی جانوروں کا ڈاکٹر بننا پسند کیا تھا۔ کافی عرصے تک وہ اس سے رابطے میں نہ رہ سکا کیونکہ وہ ملک سے باہر پڑھنے گیا ہوا تھا اور حرم پاکستان میں ہی تھا، اپنے بہت پیار کرنے والے گھرانے کے ساتھ۔ یہ فکر اکثر وہ آنکھیں گھما کر سوچا کرتا تھا۔ اس رات وہ اس کے کلینک تو چلا آیا، لیکن پھر وہی کوئی اس کے پیچھے تھا، وہ محسوس کر چکا تھا۔ اس نے کلینک میں داخل ہو کر سارنگ کی جانب دیکھے بغیر قدم اگبی راہداری کی جانب تیزی سے بڑھائے۔ سارنگ نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ کہاں؟ لیکن اگلی ہی پل اس نے سمجھ کر سر بھی ہلا دیا تھا۔ یہ حرم اور اس کی دشمنیاں۔
तंग आ गया था वो उसे अपने क्लिनिक में छुपा छुपा कर। और एक वो था ना शुक्रा जलील दोस्त कि हर दफ़ा उसके क्लिनिक की वो हालत ज़ार करके यहाँ से जाता कि सारंग अपना सर पीट कर रह जाता, फिर खुद से अहद बांधता कि वो अब वो इसे पनाह हरगिज़ ना देगा। लेकिन अगली दफ़ा फिर यही होता और इसे पनाह देने के वादे यूं ही चलते रहते। सारंग के क्लिनिक को तबाह करने के बाद वो सीधा घर चला आया था। सुहेल को अपने दिल भर की रुदात सुनाई। वो कहाँ रहा, क्या करता रहा, किधर खपता रहा। रात रज़ा की मेहंदी भी थी, जाने नाज़रीन वहाँ आती भी या नहीं, उसे इस बाबत कुछ भी पता नहीं था और ना उसने किसी से पूछना गवारा किया। इस घर में तो वो नाज़रीन को जानता तक नहीं था ना। उसे अपनी इस बैक स्टोरी के साथ अब आखिर तक चुपके रहना था। सच चुकर के मेहंदी में जाने वाले शोर हंगामे के बायस किसी ने और खासकर सुहेल ने उससे इस्तफसार नहीं किया था कि वो दिन भर कहाँ रहा। सुहेल और हरम की कहानी आपको बाद में सुनाई जाएगी। पहले इस बात की तरफ आते हैं कि वो इस मेहंदी की तकरीब को किस तरह नाज़रीन से शनासाई कायम करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और फिर अगले ही पल उसे हल सूझ गया। वो मेहंदी में चला आया था। उसने एक खास फासले से दाखिली दरवाजे पर नज़र रखी हुई थी। वो अंदर आती तो उसे पता चल जाता और अगले ही पल उसे पता चल गया, क्योंकि वो एक उधेड़ उम्र खातून के साथ अंदर दाखिल हुई थी, चेहरे पर ढेरों संजीदगी और बेजारियत सजाए। वो अपनी जगह ही खामोशी से खड़ा उसे देखे गया, यूं गोया बरसों पहले कई वादे के जेरे असर उन सुनहरी कमकों तले भीग रहा हो। उसने अगले ही पल कदम उसकी जानिब उठाए, लेकिन ओह नो, एक खातून उसे रोक चुकी थी। अब वो क्या करे? उसका दिल चाहा अपने बाल नोच ले, लेकिन यह नामुमकिन था, क्योंकि वो तो खुश इखलाक और खुश शक्ल सा हरम था ना। वो ऐसा था या नहीं, लेकिन इस समय उसका हर किस्म की खुश इखलाकी पर लानत भेजने को दिल चाहा था। उसने जल्द अज जल्द उस खातून से बमुश्किल अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी इसमें कामयाब ना हो सका। खानदान भर की खवातीन की आंखों में चमकता तारा था वो, बकौल रुहेला के। सब उस पर निगाहें जमाए हुए थीं, ताकि अपनी बेटियों के लिए रिश्ते की बात करते हुए वो हरम को अपनी जानिबदारी के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगर जो वो इन्हें बता देता कि वो एक निजी एजेंसी का गनमैन था, अगर वो जो इन्हें बता देता कि उसे खास कामों के लिए हायर किया जाता था, अगर वो जो उन्हें बता देता कि वो एक डेडलीस्ट शूटर तस्वुर किया जाता था, तो शायद हाँ, फिर वो माँ उसकी जानिब देखने की गलती हरगिज़ भी ना करती, और रिश्ते गांठने वाली निगाह से तो कभी भी नहीं। उसके बड़े भाई की जानिब खानदान की कोई भी खातून निगाह करने से घबराती थी, शायद इसलिए कि उसकी आदत मशकूक और इतवार आमियाना रहा करते थे। उसके बरक्स हरम का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो जिम्मेदार और समझदार लगता था। उसने सुहेल के साथ भी कारोबार में बेहद अहम किरदार अदा किया था। सुहेल अब अपने बड़े सपूत पर इंतज़ार करने के बजाय उस पर भरोसा किया करते थे। उसे नागज़ीर मीटिंग्स में शिरकत के लिए बिलखसूस पहले से आगाही दिया करते थे और साथ साथ अपने क्लाइंट से हरम को बतौर जिम्मेदार बेटे के मुतारिफ करवाया करते थे। इसी बुनियाद पर उसका बड़ा भाई उसे नापसंद करने लगा था। वो उस नापसंदीदगी को बहुत पहले से महसूस कर चुका था, लेकिन उसने अपना अंदाज बेनियाज रखा हुआ था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने हर एक को यही बावर कराया, जिनसे उसकी जज्बाती वाबस्तगी नहीं थी, वो वैसे भी ऐसे लोगों को किसी खाते में नहीं लिया करता था। रुहेला ने अलबत्ता शुरू के चंद सालों में उससे खासा रूखा सा रवैया रखा था। क्यों? क्योंकि वो सुहेल उरैबी का बेटा था, महज उनका ही। वो उनकी दूसरी बीवी से था, दूसरी बीवी जिन्हें सुहेल ने शहर से कहीं दूर एक गांव में रिपोस्ट रखा हुआ था। वो उनके वालिदैन के स्टार्ट पर की गई शादी थी। वो इस शादी से खुश नहीं थे। उनकी ख्वाहिशात और आरज़ुएं बहुत बुलंद थीं। वो किसी गाँव नुमा शहर में रहने वाली लड़की के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके अपनी मुस्तकबिल तारीकी की नज़र नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो इन्हें छोड़कर शहर चले आए। यहाँ आकर उन्होंने रुहेला से शादी कर ली। उनके पास उन दिनों अगरचा कोई लंबा चौड़ा कारोबारी या माली हिस्सा नहीं था, लेकिन वो दिखने में बहुत पुरकशिश और खूबसूरत थे, यूं गोया हरम की जवानी ऐन सामने रख दी गई हो। शहरी जिंदगी में तरक्की करते हुए अपने उस बेटे को भूल गए थे जो गाँव नुमा शहर में बहुत खामोशी से बड़ा हो रहा था। रोहेला जल्दी उम्मीद से हो गई थी, जबकि हरम की वालदा को खुदा ने 2 साल बाद हरम से नवाजा था। वो उसमें भी खुश थी, खुश रहना जानती थी। फिर जिंदगी ने कुछ यूं मोड़ काटे कि उसे शहर आना पड़ा, और फिर न सिर्फ अपने तबाह हाल इलाका छोड़ना पड़ा, बल्कि यहीं आकर रहना उसके लिए असद ज़रूरी हो गया। शुरू में घर का हर फर्द उससे नफरत करता था, यहाँ तक कि वो सुहेल की निगाहों में भी चुपता था। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया। गुजरे आयाम ने उसने अपनी जगह बना ली, बकौल तालूत के। उसे जगह बनाना आती थी। रुहेला भी वक्त के साथ साथ उसके लिए नरम पड़ती जा रही थी। वजह उसकी नरम और ख्याल रखने वाली तबीयत थी। जब उनका अपना बेटा उन पर एक से दूसरी निगाह डालने को अहम ख्याल नहीं करता था, तब हरम ने उनका ख्याल रखा था। वो उसके इस कदर एहतराम पर दिन ब दिन उसके लिए अपने दिल में गुदास महसूस करने लगी थी।
سہیل کا پہل پہل تو کوئی لمبا چوڑا کاروبار نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کاروبار دن رات کی محنت اور توجہ سے چمک اٹھا تھا۔ وہ پلانٹنگ کا کام کرتے تھے۔ اوائل دنوں میں ان کے پاس محض ایک پلاٹ تھا، لیکن جسے انہوں نے بیچ کے اس کام کا سنگ میل طے کیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ جو ہی کاروبار میں برتری میسر آئی تو انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی کا افتتاح بھی کر لیا۔ اس چھوٹی سی اور کمزور کمپنی کو مضبوطی کا سفر طے کرتے بہت سے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے سامنے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی جوانی صرف کی تھی اس کاروباری سفر کو طے کرنے میں، لیکن بڑے بیٹے کی لاپرواہی نے انہیں بے حد دکھ پہنچایا تھا۔ اب ان کے لیے ایک آخری امید دھرم تھا جسے وہ کھونے سے ڈرتے تھے، اسی لیے اب اس پر سختی سے چیک رکھنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ انہیں اپنی کاروباری ضروریات کے لیے درکار تھا، لیکن اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ محض ان کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ اس کے کھاتے میں اور بھی بہت سے لوگوں کے قرض رقم تھے۔ انہی قرض کو اتارنے کے لیے اس نے یہ آخری کام کرنے کی حامی بھری تھی، اور بس اب وہ اس آخری کام کے بعد کبھی بھی اس زندگی کی جانب پلٹ کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ زمینی فیصلے طے ہو جائیں تب بھی آسمانی فیصلوں کو مات نہیں دے سکتے۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ وہ کس کام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ خاتون سے اپنا دامن بچا کر گھر کے افراد کی جانب بڑھایا۔ ابھیا اسے پسند کرتی تھی، وہ جانتا تھا، لیکن وہ ابھیا کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا وہ اسے پسند نہیں کر سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں، کیونکہ اس کی نگاہوں میں کئی سال پہلے کوئی اور ہی اپنی جگہ بنا گیا تھا۔ اب اس کی نگاہوں کو کوئی بھی رنگینی خیرہ نہیں کیا کرتی تھی۔ کسی رنگینی کا آخر ان سیاہ آنکھوں سے مقابلہ ہی کہاں تھا؟ لیکن پھر ہر وہم کی طرح اس کا یہ وہم بھی سمٹ گیا، ٹوٹ گیا، دھول بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے گردن پھیر کر نازنین کو دیکھا اور اپنی جگہ ہی جم سا گیا۔ اپنے کندھوں پر اگلے ہی پل بہت بھاری بوجھ سا محسوس ہوا تھا اسے۔ کیا وعدے اس قدر گہرا اثر رکھتے ہیں؟ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر موقع تلاش کر کے وہ اس کی جانب چلا آیا۔ اسے تعلق استوار کرنا ہی تھا کہ وہ اس کی مدد کر سکے، تاکہ وہ اسے بچا سکے۔ وہ اسے بچانا چاہتا تھا، اسی لیے نہیں کہ اسے ہر راہگزر کو بچانے کا کوئی شوق تھا، محض اس لیے کہ اس نے وہ وعدہ کرنے کی غلطی کا ارتکاب کر لیا تھا۔ اسے اب ایک طرح سے اپنی غلطی سدھارنی تھی۔ وہ پاس چلا آیا، اسے مخاطب کیا، اور پھر اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ جو مر جائیں کیا زندہ ہو کر واپس آ سکتے ہیں؟ اس کی بھوری آنکھوں کی پتیاں ساکت ہو کر درد کرنے لگی تھیں۔ سیاہ آنکھیں زندہ ہو گئی تھیں، سیاہ آنکھیں عین اس کے سامنے تھیں، وہ آنکھیں جنہیں ڈھونڈنے کے لیے اس نے ہر رات تاریک گلیوں کو ٹٹولتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ آنکھیں، وہ اس کے سامنے تھیں۔ کیا اس لڑکی کو کچھ علم تھا؟ وہ اتنی بے خبر کیوں لگ رہی تھی؟ بلکہ وہ تو بہت اداس لگ رہی تھی۔ اگلی ہی پل اس کی سیاہ آنکھوں نے رنگ بدلا اور اب وہ تیر سے جگمگا رہی تھیں۔ اسے خود کو سنبھالنے میں وقت لگا۔ وہ اسے کچھ کہہ رہی تھی، شاید اس کی محویت کے باعث وہ چڑھ گئی تھی۔ اس کا چڑھنا بنتا تھا۔ وہ اسے دیکھ اس طرح رہا تھا کہ کسی کا بھی پارا آسمان پر چڑھ سکتا تھا۔ اس نے خود کو سنبھال ہی لیا، اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اور غیر متوقع طور پر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ سچ شکر کہ وہ اس کے سامنے اپنا پہلا تاثر ظاہر کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، شاید اس لیے کہ ناظرین بذات خود اس کی جانب ٹھیک سے متوجہ نہیں تھی۔ وہ اداس لگ رہی تھی، تھکی ہوئی بھی، غم و غصے کا شکار بھی، اور آخر میں کسی گہری تکلیف کا حصہ بھی۔ پھر ابیہا آ گئی، اور اس کا مزید بات کر کے درمیان میں حائل خلیج پاٹنے کا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ ابیہا کے ساتھ وہاں سے اٹھ آیا، لیکن اسے سانس لینے میں بدستور دشواری سی ہونے لگی تھی۔ اس نے ابیہا کے ساتھ اسٹیج تک پہنچ کر معذرت کر لی، اور پھر لاؤنج کا داخلی دروازہ پار کر کے اخوی راہداری سے ہوتا ہوا واش رومز کی جانب بڑھایا۔ اس نے اندر آتے ہی واش بیسن پر جھک کر چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے تھے، پھر ضبط سے بیسن کے کناروں کو تھاما۔ اس کے گردن کی آس پاس کی رگیں تن گئی تھیں اور آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ اس کے ساتھ اکثر ایسا ہو جایا کرتا تھا۔ عموماً وہ تب اس قسم کی تکلیف کا شکار ہوتا تھا جب اس سے وابستہ کوئی چیز اسے بری طرح متاثر کر جایا کرتی تھی، اور ابھی ناظرین کی سیاہ آنکھوں کا سامنا کرنے کے بعد وہ ایسی ہی کسی اذیت ناک کیفیت کے زیر اثر تھا۔ اس نے بمشکل گہرا سانس لے کر خود کا سانس بحال کیا تھا، اور پھر ایک ہاتھ سامنے لگے شیشے پر رکھا۔ وہ پہ دم ہونے لگا تھا، ذہن کی تنابیں گہرے ضبط کے باعث کھنچنے لگی تھیں، رگوں میں جلن کا سا احساس اترنے لگا، ساری دنیا تاریک محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے، اور ماتھے پر گلتے بال گیلے ہونے کے باعث نوکوں کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہے تھے۔ اس نے ساتھ لگے سٹینڈ پر لٹکا تولیہ کھینچ کر اتارا اور چہرہ خشک کرنے لگا، پھر ایک آخری نگاہ اپنے شکستہ سے سرخ چہرے پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جانتے ہیں وہ کون تھی جو اسے اکثر یوں بے دم کر جایا کرتی تھی؟ وہ ایک سیاہ آنکھوں والی لڑکی تھی جو کہ
مر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کا پہلا خواب تھی جس کی تعبیر تک کی نوبت آئی ہی نہیں تھی۔